نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش فرما لیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و ثنا کے بعد کروڑہ مرتبہ درود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا تصدق ہے کہ اس ذات نے ہمیں ایک بار پھر اپنے حضور حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جامع شاہی مسجد اڈا سالوال میں تشریف لانے والے معزز شرکائے جمعہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا سے ہمارے ساتھ شامل ہونے والے معزز ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ پچھلے جمعۃ المبارک کا تسلسل ہے کہ سفر معراج آسمان دنیا سے او ادنا تک، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے. معزز حاضرین کرام، جب ہم
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، اور آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور حضور یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حضور کی چھوٹی عمر ہے، 5 سال کی عمر مبارک ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ دنیا کے اندر وہ سبب جن کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو پہلے ہی اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ اس وجہ سے کہ کل کلاں چونکہ اللہ پاک نے جن عظمتوں سے اپنے محبوب کو نوازنا تھا، ممکن تھا کہ کوئی انگلی اٹھاتا اور یوں کہتا کہ اس کے اندر کون سا اپنا کمال ہے، یہ کمال تو اس کے ماں باپ نے دیا، یعنی ماں باپ کی وجہ سے آج اس کے اندر یہ شہرہ ہے، آج اس کے اندر یہ عظمت ہے، یہ خوبی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد گرامی کو اٹھا لیا، اور بچپن میں ہی آپ کی والدہ ماجدہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی، بعد ازاں ان کا وصال بھی ہو گیا، اور پھر ظاہراً جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرنے والے تھے، وہ 2 ہستیاں تھیں، ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب، اور دوسری آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے عرب کے لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے، مگر جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ صفا پر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، خدا وحدہ لا شریک ہے، جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں، حقیقتاً عبادت اور بندگی کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے سارے لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور اس مکہ کی سرزمین پر 2 ہستیاں ایسی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے، اور ہر مشکل پر انہوں نے آپ کی ڈھارس بندھائی۔ ان میں سے ایک سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، اور دوسری سیدہ کائنات ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبوت کا 10واں سال آتا ہے، تاجدار کائنات سے یہ رشتے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پہلے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، اور بعد ازاں اسی سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ اب ظاہراً جو دنیا کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے والے رشتے تھے وہ چلے گئے،
اور جب کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا نہ ہو تو پھر دشمنوں کو حق مل جاتا ہے، ان کی دشمنی میں، ان کی عداوت میں، ان کے بغض میں ایک عجیب سا طوفان طاری ہو گیا، اور ہر لمحے قدم قدم پر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا شروع کر دی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ اگر مکہ کے لوگوں نے میری نبوت پر ایمان نہیں لائے تو میں طائف جاتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ مگر ہوا کیا کہ تاجدار کائنات جب طائف کے اندر جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھتے، آپ کی دعوت پر لبیک کہتے، مگر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طوفان طاری کر دیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے کہ حضور لہو لہان ہو گئے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا کہ دنیا کے اندر ظاہراً وہ سارے رشتے چلے گئے جنہوں نے حضور کی ڈھارس بدہانا تھی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے دیکھتے ہیں کہ دشمنی کے پہاڑ ہیں، ہر کوئی حضور کا دشمن کھڑا ہے، کوئی بھی ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ این اس لمحے پر رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پاس سفر معراج پہ بلایا، اور حکم ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضور کا سفر معراج جو مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے وہ مسجد اقصی پر جاتا ہے۔ حضور مسجد اقصی کے اندر کل انبیاء کرام کو امامت کرواتے ہیں، اور اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے والد گرامی، ان کو سلام کہیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، بعض اوقات کج علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہر بات سے لوگ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ کیا آپ تو کہتے ہیں کہ حضور کو سب کچھ پتہ ہے، اگر پتہ تھا جبریل امین نے کیوں کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، کوئی مہمان آئے اور جو ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں، استقبال کرنے والے، مہمان کو سب کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ ممتاز صاحب ہیں، یہ محمد یار صاحب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا مہمان ان کو جانتا ہو، مگر جاننے کے باوجود جو مہمان آتا ہے، میزبان اس کی کیا کرتا ہے؟ تعارف کرواتا ہے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آسمان دنیا پہ جاتے ہیں، پہلے آسمان پر، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کہیے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وعلیکم السلام کہتے ہیں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، اور حضور کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے مشاہدات کرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک طرف حضور نے دیکھا کہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے،
جس کے اوپر بڑے خوبصورت کھانے ہیں جن کی پیاری پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور اس کی دوسری طرف وہ دسترخوان ہے جس کے کھانوں سے بدبو آ رہی ہے۔ مگر حضور کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھے کھانے کی طرف جانے کی بجائے بدبودار کھانے کی طرف جا رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کیا وجہ ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ ایک طرف اچھا دسترخوان ہے، اچھا کھانا لگا ہوا ہے، مگر یہ اس طرف نہیں جا رہے، یہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں بدبودار کھانا ہے۔ اس پر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو حرام خور تھے۔ وہ کام اللہ رب العزت نے جن سے منع فرمایا، یہ دنیا کے اندر یہ حرام کو اپناتے رہے اور حلال کو ترک کرتے رہے، حلال سے دور رہے۔ آج اللہ رب العزت نے اس کی پیدائش میں ان کو عذاب یہ دیا کہ ایک طرف اچھے کھانے ہیں مگر یہ ان کی طرف نہیں جا رہے، بدبودار کھانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے پیٹ حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، اور فرعونی جانور ان کو اپنے پاؤں تلے دباتے جا رہے ہیں۔ تاجدار کائنات جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اس حد تک بڑے ہوئے ہیں اور جو اٹھنے کے بعد پھر گر جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، یعنی دنیا کے اندر جن کا پیٹ نہیں بھرتا تھا ان کو اللہ پاک نے آج عذاب دیا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے جاتے اور کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے ہونٹ اس طرح جس طرح اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے، اور ان کے منہ کے اندر پتھر ڈالے جاتے ہیں جو ان کے حلق کے نچلے حصے سے باہر آتے ہیں۔ یہی عمل بار بار ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی منہ کے اندر پتھر ڈالے جاتے ہیں اور وہ پتھر حلق کے نیچے سے باہر آ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو وہ پکار رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ظلماً یتیم کا مال کھاتے تھے۔ ظلماً کیا کرتے تھے؟ یتیم کا مال کھاتے تھے۔ یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج ان کو یہ عذاب دیا ہے کہ وہ پتھر کھائے جا رہے ہیں مگر ان کا پیٹ بھرنے کا نام نہیں دیتا۔ پھر حضور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں ہیں سینوں کے بل الٹی لٹکی ہوئی ہیں اور اللہ کا ان پر عذاب ہے۔ حضور پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ اس پر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر زنا کی مرتکب ہوتی تھی، زانیہ ہیں، آج اللہ رب العزت کا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کو کھلایا جا رہا ہے، ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس پر تاجدار کائنات جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ اپنے پہلوؤں میں سے ان کا گوشت کاٹا جا رہا ہے اور وہ کھائے جا رہے ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت اور چغلی کرتے تھے۔ یہ مختلف مشاہدات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر دیکھتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات دوسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، بواب اسی طرح پوچھتا ہے کون؟ جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل۔ بواب پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں میرے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
وہ بواب پوچھتا ہے کیا آج ان کو بلایا گیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں، اللہ رب العزت نے ان کو سیر کے لیے آج بلوایا۔ چنانچہ بواب دوسرے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتا ہے، اہلم و سہلم کہتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ جبریل امین اسی طرح تعارف کرواتے ہیں اور حضور اپنے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور وہ حضور کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسرے آسمان پر بھی بواب اسی طرح پوچھتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات تیسرے آسمان پر جاتے ہیں اور تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر تاجدار کائنات چوتھے آسمان پر جاتے ہیں اور چوتھے آسمان پر حضور کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پہ جاتے ہیں، حضور کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے، حضور ان کو سلام کہتے ہیں اور جواباً وہ بھی حضور کو سلام کرتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان پر حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں اور وہاں پر جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور کی ملاقات کرواتے ہیں، گویا چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رشک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہی ہیں وہ نبی جن کو اللہ پاک نے جن کی امت کو میری امت پر فضیلت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جن کی امت کو اللہ پاک نے میری امت پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہی ہے وہ نبی جن کی امت کثرت کے ساتھ اللہ پاک ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو چھٹے آسمان پر حضور کی ملاقات کن سے ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اسی طرح بواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتا ہے اور وہاں پر حضور کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر تاجدار کائنات کا سفر معراج ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی طرف شروع ہوتا ہے۔ کس طرف شروع ہوتا ہے؟ سدرۃ المنتہا کی طرف۔ اور تفسیر نیشا پوری اور صاحب در منصور نے ایک حدیث نقل کی ہے، یوں تو فرشتے ہر روز 70,000 صبح اور 70,000 شام کو تاجدار کائنات کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور حضور کے روضہ کے چکر لگاتے ہیں اور اپنے نورانی پر حضور کے در دولت سے مس کرتے ہیں، حضور کے روضہ سے مس کرتے ہیں، گویا اپنے نورانی پروں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا جھاڑو دیتے ہیں۔ 70,000 صبح اور 70,000 شام، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جس فرشتے کی ایک دفعہ ڈیوٹی لگی اور جس کی یہ خوش نصیبی میں آیا، اس کے بعد قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اب وہ صاحب در منصور لکھتے ہیں کہ اس موقع پر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ، سنا ہے تیرا محبوب پیغمبر آج سدرۃ المنتہا پہ آ رہا ہے، سنا ہے تو نے اپنے محبوب پیغمبر کو سیر کے لیے آج بلایا ہے اور ان کا سفر معراج یہی سے ہو کے جانا ہے، انہوں نے سدرہ پہ تشریف لانا ہے۔ باری تعالیٰ، ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی اس سفر معراج میں حضور کا استقبال بھی کریں اور حضور کا دیدار بھی کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کل فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، اپنے کام کاج چھوڑ کر آج سدرہ پر جمع ہو جاؤ، میرا محبوب پیغمبر آج سدرہ سے گزرے گا، تم میرے محبوب پیغمبر کی زیارت بھی کر لینا اور ان کا استقبال بھی کر لینا۔
ان کی زیارت بھی کر لینا اور ان کا استقبال بھی کرنا، جس کا ذکر قرآن فرماتا ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو ڈھانپ لیا. کس شے نے ڈھانپ لیا؟ فرشتوں کی کثرت نے ڈھانپ لیا. چنانچہ تاجدار کائنات کا استقبال سدرۃ المنتہا پر فرشتے کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور حضور کا دیدار کرتے ہیں. اب جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگتے ہیں، جبریل امین رک جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل، تو میرا ساتھی تھا، مکہ سے آیا تھا مسجد اقصی تک، پھر آسمان تک تو میرے ساتھ رہا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر تو میرے ساتھ رہا، سدرہ پر میرے ساتھ رہا. کیسا ساتھی ہے؟ آگے چل. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، خدا کی عزت کی قسم، اگر میں ایک پور بھی آگے بڑھا تو خدا کی عزت کی قسم میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ یہاں سے آگے جا سکوں. چنانچہ تاجدار کائنات وہاں سے آگے حضور کے لیے ایک سواری آتی ہے، سبز رنگ کا ایک تخت آتا ہے نورانی، جس کو رف رف کہتے ہیں، اور حضور اس پر بیٹھ کر تاجدار کائنات عرش اعلیٰ کی طرف حضور کا سفر شروع ہوتا ہے. عرش کی طرف حضور کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ حضور کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف نور ہی نور ہے. حضور جدھر دیکھتے ہیں نور ہی نور ہے. ایک لمحے کے لیے حضور گھبراتے ہیں کہ یہ کیسا نور ہے جہاں دیکھنے میں کوئی نہیں. حضور گھبراتے ہیں. اسی دوران تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز سنتے ہیں جس کو امام شارانی نے بیان کیا. ایک غیب سے آواز آتی ہے، قف یا محمد ان ربک یصلی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا، تیرا مالک تجھ پر درود پڑھ رہا. اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے، اللہ رب العزت کا تو فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ تو ازل سے حضور پر درود پڑھ رہا ہے اور ابد تک پڑھتا رہے گا. تو آج بھی اس نے درود ہی پڑھنا تھا. محبوب کو سیر کے لیے بلایا اور عرش بری پر حضور کو بلا کر، کیا آج بھی اس کا معنی یہ ہوگا کہ کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا، آپ کا رب آپ پر کیا کر رہا ہے؟ درود بھیج رہا ہے. تو حضرین محترم، اس کا ایک اور معنی ہے صلی یصلی کا ایک مطلب ہے قریب آنا. کیا مطلب ہے؟ قریب آنا. معنی یہ ہوگا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا، تیرا رب تیرے قریب آ رہا ہے. اے محمد ٹھہر جا، تیرا رب اپنی شان کے لائق تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اللہ نے اپنی شان کے لائق کیا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، حضور کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے. ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا. اب یہ دونوں کا مطلب ہے قریب ہونا. دونوں فعل ہیں. جو بات قابل غور ہے، دونوں کیا ہیں؟ فعل ہیں. جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کوئی فاعل ہوتا ہے یا نہیں؟ کام کرنے والا. مثال کے طور پر میں گفتگو کر رہا ہوں تو گفتگو فعل ہے اور میں اس میں کیا ہوں؟ فاعل ہوں، کام کرنے والا. تو یہاں پر فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. اس کا کیا معنی ہوگا؟ فاعل کا تو ذکر نہیں کہ کون قریب ہوا. اس پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی جو میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا. اس سے مراد حضور ہیں یا اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے؟
اس سے پہلا مراد تو یہ ہے کہ اس میں دنا سے مراد حضور کی ذات ہے اور فتدلہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ دنا سے مراد کون ہے؟ حضور۔ دنا کے فاعل حضور ہیں اور فتدلہ اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ آپ بھی جب کسی کے ہاں جاتے ہیں پہلے سفر کر کے جاتے ہیں اور جب آپ اس کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ جو میزبان ہوتا ہے جس کی طرف آپ سفر کر کے جا رہے ہیں وہ نکل کر آپ کا استقبال کرتا ہے۔ پہلے آپ قریب ہوتے ہیں اور پھر میزبان قریب ہوتا ہے۔ ثم دنا، حضور کا سفر معراج جو مکہ سے شروع ہوا تھا مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر ساتوں آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ گئے، پھر عرش بری پر گئے جہاں پر رب تعالی حضور کا انتظار فرما رہا تھا۔ ثم دنا میں حضور مکہ سے سدرۃ المنتہا اور عرش پر اللہ کے قریب ہوئے، اور جب وہاں پہنچے فتدلہ، پھر وہ مالک حضور کے قریب ہوا۔ فتدلہ، پھر وہ مالک حضور کے قریب ہوا۔ اور ویسے بھی حضور کیا ہیں؟ مخلوق، اور وہ مالک کیا ہے؟ خالق۔ مخلوق ایک حد تک جانے کے بعد رک گئی اور وہاں سے آگے اب اللہ پاک نے فرمایا قف یا محمد، اے محمد ٹھہر جا، تمہارا رب تمہارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ اور قرآن میں کہا ثم دنا فتدلہ، پہلے میرا محبوب قریب ہوا فتدلہ، پھر وہ مالک قریب ہوا۔ اور فرق کتنا رہ گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی کم۔ دو کمانوں کا کیا فاصلہ ہے؟ دو شخص جب ملتے ہیں یوں ہاتھ کرتے ہیں، ادھر سے وہ ہاتھ کرتا ہے ادھر سے، گویا ایک آدھا دائرہ بنتا ہے۔ گویا رب تعالی حضور کے استقبال کے لیے آیا اور اپنی شان کے لائق حضور کو ویلکم کیا، جس کا اللہ پاک نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ جب محب اور محبوب ملے، جب مالک اور اس کا بندہ ملے، فاصلہ کتنا رہ گیا؟ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ بندوں کو سمجھانے کے لیے فرما دیا دو کمانوں کا فاصلہ، او ادنا یا اس سے بھی کم۔ اب وہ مالک جانتا ہے کہ دو کمانوں سے بڑھ کر کتنا فاصلہ رہ گیا۔ تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے حضور کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حضور کی عظمت کو سمجھ کر حضور کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔